جب مجھے سازش کے تحت 9 اپریل کو جب میں پرائم منسٹر ہاؤس سے نکلا اپنی ڈائری پکڑ کے، تو میرے مخالفین سب کا جنہوں نے سازش کی ان کا خیال تھا کہ اب مٹھائیاں بنٹے گی اور ساری دنیا اس کو برا بھلا کہے گی۔ میڈیا کا پورا ایک گروپ ساتھ ملا ہوا تھا ان کے، اور ان میڈیا نے پوری کیمپین چلائی اس کے اگینسٹ۔ میں پھر سلام کرتا ہوں وہ میڈیا جو اس کے باوجود کھڑا رائے حق پہ، سچ پہ کیمپین چلائی گئی۔ انہوں نے پہلے بلیک آؤٹ کروایا ہمارا، اور پھر ان ساروں نے آ کے ہم میرے پر کیسز بنانے شروع کر دیے۔ ہمیں جو 25 ہم جب ایک پرامن احتجاج کر رہے تھے کہ بیرونی سازش کے تحت ان کو بٹھایا ہے، وہ لوگ 60% کیبنٹ ضمانت پہ۔ شہباز شریف اور اس کا بیٹے کو سزا ہونے لگی تھی FIA کیس میں۔ کبھی کوئی تصور کر سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن اجازت دے دے ان لوگوں کو الیکشن لڑنے کی؟ عموماً ساری دنیا میں الیکشن کمیشن، اگر آپ کے اوپر آپ انڈر ٹرائل ہوں، آپ کے اوپر اربوں روپے کے کرپشن کے کیسز ہوں، تو عموماً الیکشن کمیشن کہتی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو کلیئر کرو اور پھر آ کے الیکشن لڑو۔ یہاں الیکشن لڑا رہے تھے اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے کرپشن سے۔ یہ کبھی دنیا میں ایسے نہیں ہوا کہ آپ پہلے الیکشن لڑیں، آپ اقتدار میں، اور پھر اپنے کیسز ختم کر دیں، یعنی خود ہی ملزم ہی قاضی بن جائے۔ یہ الیکشن کمیشن نے اجازت دی تھی ان کو۔ یہ لوگ آ کے اوپر بیٹھے۔ 25 مئی کو میں کبھی نہیں بھولوں گا، قوم نکلی، ساری قوم نکلی ان کے خلاف، جو انہوں نے یہ ہمارے ملک سے ظلم کیا۔ اور انہوں نے ان لوگوں کے اوپر جس طرح کا تشدد کیا، وہ پولیس والوں نے جو کیا پنجاب کے اندر، جو، اور ایک پولیس والا مجھے یاد ہے، انہوں نے جو کیا پنجاب میں، یہ جو رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف نے یہ جو جہاں ظلم کیا اسلام آباد میں، اور ان کو شرم نہیں آئی کہ وہاں فیملیز نظر آ رہی ہیں اور ان کے اوپر یہ ٹیئر گیسنگ کر رہے ہیں، اور صرف اس لیے ڈر لگے، خوف پھیلانے کے لیے کہ ہم ان کو اتنا خوف پھیلائیں گے کہ یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، کیونکہ یہ بھیڑ بکری ہیں۔ یہ آپ کو انسان نہیں سمجھتے، یہ قوم کو بھیڑ بکریاں سمجھتی ہیں کہ جو مرضی آ کے فیتے کاٹ لو اور شہباز شریف ادھر بھاگ جائے تو سمجھے کہ جی لوگ بیوقوف مان جائیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے سب کو آپ پاگل بنا سکتے ہیں۔ سارا وقت کوئی بھی انسان نہیں آیا جو کہ سب لوگوں کو پاگل بنا سکے، اور یہ واضح ہو گیا جس طرح پبلک نکلی ہے۔ انہوں نے ڈرانے کی کوشش کی، لوگوں نے اپنی جو خوف کا جو بت ہے اس کو توڑ دیا، پبلک نکلا ہی باہر، اور پبلک نے ہر چیز، انہوں نے ووٹس پھینکی ہوئی تھی لوگوں کو، فیملی تو ایک فیملی کا ادھر ووٹ ہے دوسرا کا وہاں باہر، یعنی جو انہوں نے یہ الیکشن کمیشن نے حرکت کرنی تھی سب کر دی۔ اس کے باوجود عوام نے ان کو شکست دی۔ اور میں وہ جو 25 مئی کو جو قوم کھڑی ہوئی ہے اس دن، اور جو انہوں نے برداشت کیا اور اس کے بعد بار بار نکلتی رہی ہے، کبھی اتنے بڑے جلسے نہیں ہوئے، اس سے یہ ثابت ہو گیا جو میں آج شروع کی تھی اپنی تقریر، کہ میں اس لیے آج بڑا خوش ہوں کہ میری قوم آج قوم بننے جا رہی ہے۔ لوگ جاگ چکے ہیں، شعور آ گیا، بیداری ہے لوگوں کے اندر۔ اب آپ جو مرضی کر لیں، یہ جو بوتل سے جن نکلا ہے نا شعور کا، اس کو آپ واپس نہیں آپ ڈال سکتے۔ جو بھی کوشش کرے گا اب کہ پبلک کے مینڈیٹ کو چوری کرے، کوئی بھی سمجھتا ہے کہ بند کمرے میں فیصلہ کر لیں گے ملک کے مستقبل کا، اب یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ یہ ملک اب، یہ قوم حقیقی آزادی کی طرف چلی گئی ہے۔ یہ جو ساری کیمپین تھی یہ لوگوں نے اس لیے نہیں کی کہ جی کوئی بائی الیکشن ہو رہا ہے، لوگ اپنی حقیقی آزادی کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ جو میں نے آج جب جذبہ دیکھا ہے، 26 سال کی پالیٹکس میں میں نے کبھی اس قوم میں وہ جذبہ نہیں دیکھا، میں نے ایسے نہیں لوگوں کو نکلتے دیکھا۔ اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب 2 ہی راستے رہ گئے۔ جو بھی اب کوشش کرے گا نا کہ ان کا مینڈیٹ چوری کرنے کے لیے، وہ خود جس طرح یہ انہوں نے شکست ہوئی ہے نون لیگ کو، ان کو شکست ہو جائے گی۔ ایک راستہ ہے اب قوم کا، اور وہ راستہ ہے صاف اور شفاف الیکشنز۔ جو اس کے علاوہ، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور میں جب مجھے انہوں نے ہٹایا وہاں سے، جب ہٹانے کی کوشش کر رہے تھے، تو میں نے، آپ کو پتا کہ میں نے الیکشنز اناؤنس کر دیے تھے، لیکن پھر وہ ہماری عدالتوں نے اس کو اوور ٹرن کر دیا۔ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے وہ بہترین فیصلہ تھا،
اگر سیاسی انتشار پیدا ہی کر دیا تو بیسٹ طریقہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں کون کس کو وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی قیادت کرے. میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں، ایک راستہ اس قوم کا صاف اور شفاف الیکشن، اور صاف اور شفاف الیکشن اس الیکشن کمیشن کے اندر نیچے کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ ایک ملک کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اس کو کوئی اعتماد ہی اس الیکشن کمیشن پہ نہیں ہے. بار بار یہ ہمیں ڈسا ہے، بار بار یہ ہمارے خلاف کیا ہے، اور اس نے کھل کے ہمارے اسٹیٹمنٹس دیے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے یہ لاہور میں جا کے کن کے قدموں میں بیٹھتا رہتا. میں یہ اس الیکشن کمیشنر کو آج کہوں گا کہ آپ کے پاس راستہ ہے، آپ ریزائن کریں. ایک ہی آپ کے لیے طریقہ ہے. آپ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب میچ کھیلنے جا رہے ہیں، دو ٹیمیں ہیں، ایک ٹیم کہتی ہے مجھے امپائر پہ اعتماد ہی نہیں ہے. کرکٹ میں بھی جب ہم میچ کھیلنے جاتے تھے ہم کہتے تھے ایک امپائر پہ اعتماد نہیں، اس امپائر کو ہٹایا جاتا تھا. ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے اس کے اوپر، اور یہ ہمارے اوپر مسلط ہوا ہے. اور دوسری چیز، جج ہے، یہ امپائر الیکشن جج بھی ہے. جج کا کام کر رہے ہیں نا، دو جو کمپیٹ کر رہے ہیں، جج نے فیصلہ کرنا ہے. ہر عدالت کے اندر اگر آپ ایک جج کو سمجھتے ہیں متنازع ہے، وہ ریکیوز کرتا ہے اپنے آپ کو. تو مہربانی کر کے آپ کو ریزائن کرنا چاہیے. ہمیں کوئی آپ کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے، قوم کو آپ کے اوپر کوئی کانفیڈنس نہیں ہے. آپ ایک بائسڈ آدمی ہیں، اور آپ ایک پارٹی کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہیں. اور آپ نے جو سندھ کا بھی الیکشن کروایا، اس کا آپ ذرا سندھ کے لوگوں سے پوچھیں، ذرا سروے کروائیں سندھ میں کہ جو لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہوا ہے کیا عوام اس کو تسلیم کرتی ہے. اس لیے میں آخر میں اللہ کا شکر پھر سے کرتا ہوں. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر نظر ہے، ہم ان کی امت ہیں. میں اپنی عوام کا، خاص طور پہ پھر سے اپنے نوجوانوں کا، اپنی خواتین کا، ان کا سب میں شکر ادا کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح وہ جس تعداد میں نکلے. اور میں اس میڈیا کا بھی شکر ادا کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ہر پریشر کے باوجود انہوں نے ہماری سپورٹ کی. انہوں نے ہماری سپورٹ کیا کی، انہوں نے ہمیں بلیک آؤٹ نہیں کیا، ہمیں موقع دیا اپنا موقف رکھنے کا. اور مجھے پتہ ہے کہ کس طرح کے پریشرز تھے. اب پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے. ہمارے سامنے بڑے چیلنجز ہیں جو سازش کے تحت ملک کو ڈی سٹیبلائز کر دیا، اور معیشت جو نیچے جا رہی ہے، عوام مہنگائی میں پس گئی ہے. آج حالات دیکھیں کہ آج جو پٹرول اور ڈیزل ہے اس کی قیمت دیکھیں کہ انہوں نے 18 روپے پیٹرول کم کیا ہے اور 35 روپے ڈیزل کم کیا، اور پہلے ڈیزل کو 130 روپے بڑھا دیا اور پٹرول کو 100 روپیہ بڑھا دیا. انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر آج جب ہم گئے تھے تو تیل بک رہا تھا 103 روپے، 103 ڈالر پہ بک رہا تھا تیل. آج وہ 95 پہ پہنچ گیا. تو ان کو نیچے کرنا چاہیے. اس وقت بھی لوگوں کے اوپر کم بوجھ ڈالنا چاہیے. لیکن معیشت تب ٹھیک ہوگی جب یہاں سیاسی سٹیبلٹی آئے گی، استحکام ہوگا. اور اس لیے میں آج ساری اپنی قوم کو اپیل کرتا ہوں کہ ہم سب کو اب ایک ہی طرف دیکھنا چاہیے کہ کیسے ہم اس ملک میں صاف اور شفاف الیکشن کروا کے اس ملک کو اب اٹھا سکتے ہیں، ڈیولپمنٹ کی طرف لے سکتے ہیں. میرا جو تجربہ ہوا ہے 3.5 سال میں، ایک دفعہ سیاسی سٹیبلٹی آ جائے ملک میں، سیاسی استحکام آ جائے، یہ ملک کے اندر اتنا بڑا پوٹینشل ہے بڑھنے کا. اور سب سے بڑا آخر میں کہہ بھی دوں جو پوٹینشل ہے، دیکھیں ہماری ایکسپورٹس بڑھنے میں ہمارا سب سے مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے ڈالر کم ہو جاتے ہیں. ہم بڑھنے لگتے ہیں اکانومی، کیونکہ ہم نے کبھی ایکسپورٹس پہ توجہ نہیں دی، ڈالر کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں.